السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ القصص پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 28 تا 21 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک کا جو دوسرا فیز ہے، جس میں آپ جوانی کو پہنچے، آپ کی قوت بازو مضبوط ہوئی، اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت سے نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا، سچی تعلیم سے نوازا، اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تربیت سے نوازا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اگلے مراحل کے لیے اللہ رب العزت نے تیار فرمایا۔ ایک واقعہ کا ذکر ہوا جس میں ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور بنی اسرائیل نے ریکویسٹ کی کہ یہ دیکھیں میرے اوپر زیادتی کر رہا ہے، اور فطرتی بات ہے کہ جب ایک بنی اسرائیلی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو، اور زیادتی بھی کوئی ایک بندے نے نہیں کی، معروف ہے کہ قبطی زیادتیاں کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھڑانا چاہا، سمجھانا چاہا۔ لیکن جب قبطی یہ دیکھتا ہے کہ موسیٰ بنی اسرائیلی ہے اور یہ بھی اس کے ساتھ ہے تو اور بدتمیزی پہ اتر آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دور کرنے کے لیے ایک مکہ رسید کیا کہ دور ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے، لیکن وہ مکہ کیا لگنا تھا کہ اس قبطی کا قتل ہو گیا۔ یہ واقعہ بڑا خطرناک تھا، قتل والا واقعہ تھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام نے جب ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، تو اللہ نے فوراً معاف بھی فرما دیا۔ لیکن یہ واقعات وہاں چلتے رہتے تھے۔ پھر اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر شہر میں آتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، اور خائفاً یہ ڈرتے ہوئے اس بات سے، یترقب کہ کل جو واقعہ پیش ہوا ہے اس کے نتیجے میں تو مجھے سزا ہو جائے گی، اور جو مقتول ہے اس کے جو والدین ہیں یا اس کے لواحقین ورثاء ہیں وہ تو فرعون کے پاس پہنچیں گے، اور پہنچ کر وہ اپنا استغاثہ دائر کریں گے، اور فرعون تو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ فرعون تو بنی اسرائیلیوں کے سخت مخالف ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پرورش پاتے ہیں اور بنی اسرائیلی ہیں، تو یہ تو بڑا کام خراب ہے۔ وہ ڈر بھی رہے ہیں اور انتظار بھی کر رہے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں؟ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ، وہی آدمی جس نے کل آپ سے مدد مانگی تھی، وہ لڑائی کر رہا تھا، اور لڑائی کے دوران بندہ قتل ہو گیا تھا، یستصرخ، آج پھر وہ فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ بندہ کل بھی لڑ رہا تھا اور بڑا سخت واقعہ پیش آ گیا تھا،
اور آج پھر یہ لڑ رہا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اور پھر اس نے فریاد طلب کی موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو چونکہ بیک گراؤنڈ تو وہی ہے کہ قبطی جو ہیں وہ زیادتیاں کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اگرچہ ایک بندہ قتل ہو گیا ہے کل، اور ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، منتظر بھی ہے کہ اوپر کی جو عدالت ہے فرعونی عدالت بڑا سخت فیصلہ آئے گا، لیکن اس کے باوجود جب وہ فریاد کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اس اعلیٰ ایمانداری، دیانتداری، اعلیٰ نیک نامی کے پیش نظر کہتے ہیں، قال لہ موسیٰ، اس بندے سے کہتے ہیں، انک لغوی مبین، تم تو بڑے بے راہ لگتے ہو، واضح طور پر تم بندے ٹھیک نہیں لگتے، یعنی تم کل بھی لڑ رہے تھے، آج پھر لڑ رہے ہو، لیکن اس کے باوجود فطرتی طور پر دل کے اندر ہے کہ یہ کہیں اس کو مار ہی نہ دے یا کوئی مسئلہ نہ پیدا کر دے۔ فلما ان اراد، بس جب آپ نے یہ چاہا، ارادہ کیا، ان یبطش بالذی، کہ آپ ہاتھ ڈالے اس بندے پر، ہوا عدو لہما، جو ان دونوں کا دشمن ہے، یعنی وہ قبطی جو اس بندے سے لڑ رہا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے اور اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ بھی گھبرا گیا، کیونکہ کل تو موسیٰ علیہ السلام سے مکے سے ایک بندہ مر گیا تھا۔ سوچنے لگا ایسے نہ ہو کہ آج موسیٰ مجھے بھی مکہ مار دیں اور میرا بھی کام تمام ہو جائے، تو فوری طور پہ کہتے ہیں، قال، کہنے لگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اترید ان تقتلنی، کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے بھی قتل کر دے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسا کہ تو نے کل ایک بندے کو مار دیا تھا۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، یہ بڑے سخت الفاظ تھے اس کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ کہنے لگا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم زمین پر زبردستی کرنے والے ہو، جبار ہو، تم ایک یعنی زمین میں ظالم بن کے رہنا چاہتے ہو، ظلم کرتے ہو، زبردستی کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تو اصلاح کرنے والا، صلح کرانے والا نہیں ہے۔ آپ کا کردار تو موسیٰ یہ ہونا چاہیے کہ کل ایک بندہ مر گیا ہے، آج آپ کو خوف زدہ ہونا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے، تم پھر آج اس بندے کی وجہ سے لڑائی کر رہے ہو، پھر تم زمین پر جبر کر رہے ہو، زبردستی کر رہے ہو، تمہیں تو صلح کرانی چاہیے، ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے جس سے صلح ہو جائے۔ یہ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو موسیٰ علیہ السلام تھم گئے، رک گئے، کیونکہ ان کی فطرت میں تو لڑائی ہے ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے فرد تو ہے ہی نہیں کہ وہ دوسروں پہ زیادتی کریں، ظلم کریں۔ جب اس نے یہ گفتگو کی وہ الرٹ ہو گئے اور بڑے محتاط ہو گئے۔ اسی دوران وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، ایک آدمی آیا شہر کے دوسرے کونے سے، یسعی، دوڑتا ہوا۔ ایک آدمی جو فرعون کے محل میں بیٹھا ہوا ہے اور فرعون کی اشرافیہ حکمران پارٹی وہ ساری موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو کیس ہے وہ قتل والا وہ ان کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اس کے بارے میں وہ یہ سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ایک بنی اسرائیل کا بچہ جو جوان ہوا اور فرعون کے محل میں جوان ہوا، آج ہمارے بندوں کو قتل کر رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تو وہ سارے اس مشورے پر پہنچے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، موسیٰ کو گرفتار کیا جائے، اس کو پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ وہ بندہ جو اس مجلس میں موجود ہے وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھ کے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں تو جو کل قتل ہو گیا ہے اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ قال یا موسیٰ،
کہنے لگا ہے اے موسیٰ ان الملأ بے شک جتنے درباری ہیں حکمران پارٹی ہے یأتمرون بک وہ آپ کے لیے مشورہ کر رہے ہیں لیقتلوک آپ کو قتل کر دیا جائے. آپ نے قتل کیا ہوا ہے، اس قتل کے بدلے میں پوری فرعونی حکمران پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. اب آپ یہ کریں فخرج یہاں سے نکل جاؤ، انی لک من الناصحین میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں. آپ ایسے کیجئے کہ فوری طور پر یہاں سے نکل جائیے. فخرج منها خائفا يترقب موسیٰ علیہ السلام جب یہ سب معروضی حالات دیکھتے ہیں، بڑے خوفناک حالات دیکھتے ہیں، تو آپ وہاں سے نکل پڑے. مصر سے آپ نے نکلنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے پیچھے خائفاً ڈر بھی ہے، یعنی قتل ہونے کا ڈر ہے کہ وہ قتل کر دیں گے. اور یہ ڈر بھی فطرتی ہے، یہ کوئی غیر فطرتی نہیں ہے. جب ایک حکمران پارٹی اور اس کا پتہ ہے کہ وہ ہیں ہی ظالم، یہ فیصلہ کر لیں گے تو دل کے اندر یہ بات تو ہے یہ مجھے قتل کر دیں گے. یترقب آپ راستہ دیکھتے ہوئے راستے میں بڑے محتاط طریقے سے مصر سے نکل جاتے ہیں. قال اور آپ فرماتے ہیں ربی اے میرے پروردگار نجنی مجھے نجات عطا فرما من القوم الظالمین اس ظالم قوم سے. ایک طرف وہ نکل جاتے ہیں مصر سے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تو اب جا رہا ہوں، اکیلا ہوں، لیکن مجھے ان ظالموں سے نجات عطا فرما. میرے عزیزو، اس واقعہ کے نتیجے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، رہنمائی دی جا رہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اپنے علاقے چھوڑنے بھی پڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی، یہ سورہ مقدسہ آخری وقت کی صورت ہے. مکۃ المکرمہ کا جو دور ہے اس دور کی آخری صورتوں میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب مکہ سے نکلنا پڑے گا، ہجرت کرنی پڑے گی. حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اصل میں آپ کی یہ تربیت ہو رہی ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے آپ کی اور سچی جماعت کی، کہ جب ضرورت ہوگی تو شاید آپ کو بھی مکہ سے نکلنا پڑے. پہلے 2 دفعہ پریکٹیکلی فزیکلی حبشہ کی طرف ہجرت ہو چکی ہے، اور یہ اب ہجرت مدینہ المنورہ کی طرف ہوگی. لہذا انبیاء کے واقعات کے نتیجے میں اصل میں تربیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے نتیجے میں بھی بہت زیادہ امور کی تربیت ہو رہی ہے، اور یہاں یہ بھی تربیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت صحابہ کو بھی اگر مکہ سے نکلنا پڑتا ہے، ہجرت کرنی پڑتی ہے، یہ تکلیفیں اگر آتی ہیں تو یہ اس جد و جہد کا حصہ ہے. اس سے مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. جد و جہد میں فرق نہیں آنا چاہیے، بلکہ جد و جہد میں استقامت پیدا ہونی چاہیے، فیوچر پلان پہ نظر ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلتے ہیں، اور اگلا مرحلہ جو تیسرا فیز آپ کا شروع ہوگا اگلے درس میں انشاءاللہ گزارش کریں گے. آپ کہاں پہنچے، کیا وہاں کیا، اور پھر واپس مصر جب آئیں گے تو انشاءاللہ یہ ترتیب سے گفتگو جاری ہے. لیکن میرے عزیزو، اس ساری گفتگو سے ہم نے آج کے دور میں رہنمائی لینی ہے کہ آج نے ہم نے اس سے شعور حاصل کر کے، اللہ کی رضا حاصل کر کے، اللہ کی اس رٹ کو قائم کرنے کے لیے آج بھی جد و جہد کرنی ہے. اپنے سسٹم کا انالیسس کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے، اور اپنی اعلیٰ جد و جہد کرنی ہے. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو
شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔